السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ آج میں ایک بہت ہی اہم سوال لے کر کے حضرت کے پاس آیا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا گھروں میں جنات کے بسیرا ہوتے ہیں، یا اسی طرح دکان وغیرہ میں بھی جنات پائے جاتے ہیں، جنات کا بسیرا ہوتا ہے؟ اگر گھر میں جنات ہوتے ہیں تو اس کی کیا علامات ہیں؟ اسی طرح اگر دکان وغیرہ میں بھی جنات پائے جائے یا اس کا بسیرا ہو تو اس کی کیا علامات ہیں، اور اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے، گھر میں ہو یا اسی طرح دکان میں ہو؟ تو وہ ساری تفصیل آپ بتلائیں، اور ساتھ میں آپ ان سے بچنے کی بھی ترکیب بتلائیں، ان کا علاج بھی بتلائیں۔ حامد و مسلیہ اما بعد، مولانا آپ نے بڑھیا سوال کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں دو ایسے مخلوق پیدا فرمایا جو بہت ہی اہم مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو عبادت کے مکلف جو ہیں جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔ اسی طریقے سے جناتوں میں کچھ اچھے جنات ہیں اور کچھ شریر جنات ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جناتوں میں ایک مرتبہ لڑائی ہوئی۔ یہ لڑائی کس بات کو لے کر کے ہوئی؟ وہ لڑائی اس بات کر کے ہوئی، جگہ کو لے کر کے، رہائش کو لے کر کے، کہ ہم کہاں رہیں اور ہم کہاں رہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کے درمیان صلح کروایا۔ جو جنات نیک تھے، شریف النفس تھے اور اچھے تھے، مسلم جنات تھے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے تھے، لوگوں سے ہمدردی تھی ان لوگوں کی، تو ایسے جناتوں کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑیوں پہ جگہ دیا کہ آپ ان پہاڑیوں پہ جا کر رہیں۔ اسی طریقے سے اچھے لوگوں کو جنگلات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ وہاں جا کر رہیں۔ اور جو برے جنات تھے، شریر جنات تھے، شیاطین تھے اور گندے قسم کے تھے، غلط تھے، تو ایسے جناتوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہ دیا، وہ جگہ دیا جزیرہ، کہ آپ اس جزیرے میں رہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جگہ کی تقسیم ہوئی۔ اب آپ کا سوال ہے کہ کیا جنات دکانوں میں یا گھروں میں آ کر اپنا ڈیرا ڈنڈا بسیرا بناتے ہیں یا نہیں؟ تو پہلے کے دور میں جنات گھروں کے اندر، دکانوں کے اندر بہت کم آیا کرتے تھے، کیونکہ پہلے کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ تھا، اچھے لوگوں کا، نیک لوگوں کا زمانہ تھا۔ گھر میں عبادتیں ہوا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی، تو قرآن کی تلاوت اور عبادت کے ذریعے سے جنات دور رہا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے گھر میں نیکی کا کام ہوا کرتا تھا، اچھے کام کیے جاتے تھے، بڑے بزرگ جو ہے گناہوں سے ڈرا کرتے تھے۔ لیکن اب کے زمانے میں ایک تو برائیاں عام ہوئی سو ہوئی، گھر کے اندر موسیقی، گانے بجانے، ٹی وی، اور ایک جو سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کے زمانے میں جو بیت الخلاء یعنی باتھ روم جو ہوا کرتے تھے، وہ گھر سے باہر ہوا کرتا تھا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد بیت الخلاء یعنی باتھ روم گھر چوہدی میں تو ہوتا تھا لیکن گھر میں نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب کیا ہوا کہ روم تک باتھ روم پہنچ چکا ہے، اٹیچ باتھ روم۔ تو یہ گندے قسم کے جو آصف جنات ہوتے ہیں، خبیث وغیرہ ہوتے ہیں،
اسی طریقے سے گندے قسم کے شیاطین وغیرہ ہوتے ہیں، اس کو گندی جگہ زیادہ پسند ہوتی ہے، اور جس گھر میں گانا بجانا گناہ گندگی زیادہ ہوتی ہے تو ایسے گھر میں یہ اپنا بسیرا بناتے ہیں۔ اور اس گھر کے ساتھ ساتھ خصوصاً وہ جو رہنا پسند کرتے ہیں وہ گھر میں باتھ روم میں رہنا پسند زیادہ کرتے ہیں، یعنی بیت الخلاء میں۔ بیت الخلاء میں یہ زیادہ رہتے ہیں جنات، اور پورے گھر کے اندر بھی گردش کرتے رہتے ہیں۔ پھر باتھ روم میں اکثر و بیشتر گھروں کے اندر دیکھا ہوگا کہ مرد و خواتین غسل کرتے ہیں اور استعمال شدہ کپڑا کو ٹانگ دیتے ہیں، لٹکا دیتے ہیں ہینگر وغیرہ میں، تو وہ گندے کپڑے ہوتے ہیں، استعمال شدہ کپڑے ہوتے ہیں، تو اس کپڑے پر وہ اپنا اثر ڈالتا ہے۔ اس کپڑے پر جب اثر ڈالتا ہے تو ڈالنے کے بعد جو اس کپڑا کو پھر دھل کر کے استعمال کرتا ہے تو وہ اس کے اثرات اس کے جسم تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوا کہ گھر اس طریقے سے جنات پہنچتے ہیں اور جنات کا بسیرا بنتا ہے۔ دوسرے، ان گھروں میں بھی جنات کا بسیرا ہوتا ہے جو گھر کافی دنوں سے خالی ہو، اس میں کوئی رہ نہ رہا ہو، لوگوں کا آنا جانا نہ ہو، تو ایسے گھروں میں بھی جنات کا بسیرا ہوتا ہے اور جنات رہتے ہیں۔ اب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ جنات گھر میں رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں اور کس طریقے سے انسان کو پریشان کرتے ہیں۔ اور جس گھر میں جنات رہتے ہیں تو اس گھر میں گھر کے لوگوں کو پریشان کرنا، بیمار کرنا، گھر کے اکثر و بیشتر لوگ بیمار رہتے ہیں، تو گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو لوگوں کو بیمار کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، اس طرح کی چیزیں لگی رہتی ہیں۔ اب ہم کیسے سمجھیں گے کہ اس گھر میں جنات ہے نا؟ تو جنات ہے اس گھر میں، وہ کیسے سمجھیں گے؟ تو اس کے لیے چند علامات ہیں، ان علامات کو میں بتاتا ہوں، پھر گھر میں جو جنات آتے ہیں بسیرا بناتے ہیں اور اس کے بعد اس کا نقصان بتاتا ہوں۔ جب گھر میں جنات آ جائے تو اس کے علامات ہیں، جو چند علامات ہیں میں یکے بعد دیگرے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ جس گھر میں جنات ہوگا اس گھر کے اندر نا اتفاقی بہت زیادہ ہوگی۔ دوسرے نمبر پر اس گھر کی خواتین زیادہ بیمار ہوں گی۔ تیسرے نمبر پر اس گھر کے اندر خیر و برکت ختم ہو جائے گا۔ چوتھے نمبر پر ایک دوسرے سے بدگمانی گھر کے افراد میں بڑھ جائے گی۔ پانچویں نمبر پر اس گھر کے اندر جو ہے انسان کی کمائی کا زیادہ حصہ، انسان جو پیسہ کماتا ہے، جو آمدنی آتی ہے، اس کا زیادہ حصہ جو ہے علاج پہ، معالجے پہ خرچ ہوتا ہے۔ پھر چھٹا معاملہ جو ہوتا ہے، جس گھر میں جنات ہوتا ہے اور جنات کا بسیرا رہتا ہے، اس گھر کے لوگ زیادہ مقروض ہونے لگتے ہیں۔ قرض کا معاملہ لگا رہتا ہے اس گھر میں، ایک قرض کو ادا کرنے کے لیے کبھی کبھی دوبارہ قرض لینا پڑتا، قرض کو قرض لے کے ادا کرنا پڑتا۔ پھر ایسے گھر میں کبھی کبھی جو ہے خون کا دھبا نظر آتا ہے، کبھی کبھی رات میں گھر کے اندر چلنے کی آواز آتی ہے، یا ایک عجیب آواز رات کے سناٹے میں آتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایسے گھر پہ جو علامات ہوتے ہیں، ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ کبھی کبھی چھت پر جو اینٹ گرنے کی بھی آواز آتی ہے، یا کبھی کسی کو دوڑنے کی آواز آتی ہے۔ اور اس گھر، جس گھر میں جنات کا بسیرا ہوتا ہے، ایک علامت، اہم علامت یہ بھی ہے کہ اس گھر کے بچے جو ہوتے ہیں، خصوصاً شیرخوار بچے یعنی دودھ پیتے بچے، ان کو دودھ کی الٹی ہونا اور وہ بچہ زیادہ رونا، زیادہ چلانا، ڈاکٹروں کے پاس لے جا رہے ہیں، علاج کرا رہے ہیں، پھر بھی چلا رہے ہیں۔ تو یہ جنات جب بسیرا بناتے ہیں گھر میں تو اس طرح ہوتا ہے۔ ایک جو ہے مختصر سا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں صحابہ کرام بیمار ہونے لگے۔ اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت بلال وغیرہ تھے،
اور بھی اجل صحابہ اکرام بیمار ہونے لگے. جب بیمار ہونے لگے تو بہت بیماری کی وجہ سے پریشانی بڑھ رہی تھی, اور خصوصاً بخار کے جیسا مرض جو ہے صحابہ اکرام کو مدینہ منورہ میں ہونے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہاں سکون اطمینان عطا فرما, اور یہ جو بیماری ہے, یہ جو مصیبت ہے, اس مصیبت کو جو ہے یہاں سے خارج فرما, یہاں سے نکال دے. تو حضرت ابو بکر صدیق وغیرہ جو بیمار تھے صحابہ کرام, یہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنے کے بعد صحت یاب ہو گئے. کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک خاتون ہے, ایک عورت ہے, اور اس کے بال بڑے بڑے ہیں. وہ مدینہ سے نکلی ہے اور جوفا پہنچ گئے, ایک وادی کا نام ہے جوفا, وہاں پہنچ گئی. تو پتہ یہ چلا, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خواب دیکھنے کے بعد جو اس کے تاثرات نکالے, تو تاثر یہ نکلا کہ مدینہ منورہ میں جو ہے یہ جنات کا جو معاملہ تھا, یہ خاتون جو تھی ایک جنات تھی. وہ جب اللہ کے رسول نے دعا کیا تو یہ جنات نکل کر کے وادی جوفا میں پہنچ گئے, اور صحابہ کرام ٹھیک ہو گئے. تو اس طرح سے جنات کا صحابہ کرام کے دور سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جنات بصیرہ بناتے ہیں تو بیماری کے شکل میں بناتے ہیں. پھر یہ ہم نے آپ کو بتا دیا. اب دکان میں بھی جنات کا بصیرہ ہوتا ہے. جس دکان میں جنات کا بصیرہ ہوتا ہے تو پہلے ہم کچھ علامات بتا دیتے ہیں. اس کے علامات یہ ہوتے ہیں کہ اس دکان میں چوہے کی تعداد بڑھ جاتی ہے. پھر اس دکان کے اندر سامان صبح میں بکھرے پڑے زیادہ ملنے لگتے ہیں. پھر اسی طریقے سے اس دکان کے مالک یعنی دکاندار کو دکان پہ بیٹھنے میں طبیعت نہیں لگتی ہے, اچاٹ ہو جاتا ہے. پھر اس دکان کے اندر جو برکت ہونی چاہیے, جو اس نے بھر دن بیچا ہے, اس کے غلے میں جو پیسہ رقم آنی چاہیے, وہ پورے دن بکری ہوئی لیکن رقم کا پتہ نہیں چل پا رہا اور حساب صحیح سے نہیں مل پا رہا, یہ بھی ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے جس دکان میں جناتوں کا بصیرہ ہوتا ہے تو اس دکان کی جو کیفیت اور اس کے جو علامات ہوتے ہیں وہ یہ بھی ہوتے ہیں کہ وہ دکان میں ساری چیزیں بھری پڑی ہیں, لیکن گاہک جو ہوتے ہیں وہ گاہک دور سے ہی دیکھتے ہیں اور پھر اس دکان کی طرف سے اس کا ذہن مڑ جاتا ہے, دوسرے دکان کی طرف چلے جاتے ہیں. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گراہک جو ہوتے ہیں اب اس سامان کو پسند کیا اور اس سامان کو لے بھی لیا, لیکن لینے کے بعد رقم ادا کرنے سے پہلے اس کی نیت کے اندر تبدیلی آ گیا اور اس نے کہہ دیا بھائی رکھ لیجیے, ہم نہیں لیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد دھیرے دھیرے وہ دکان جو ہے گراوٹ کی طرف آ جاتی ہے اور وہ دکان بند ہو جاتی ہے. اور اس کے نقصانات جو یہ ہوتے ہیں کہ وہ آدمی اگر قرض لے کر کے دکان کو جو ہے شروع کیا ہو, یا جو جمع پونجی میں سے دکان کو جو ہے شروع کیا ہو, دکان کا افتتاح کیا ہو, دکان کو چلا رہا ہو, تو وہ آدمی کا پیسہ جو ہے سارا کا سارا ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے, کچھ حساب نہیں مل پاتا ہے. اور وہ پیسہ ایک موٹا رقم جو دکان میں لگاتا ہے تو وہ رقم جو ہے اس کا حساب نہیں مل پا رہا, اور وہ رقم جو ہے ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے, اور وہ آدمی پھر جو جہاں تھا وہیں پہنچ جاتا ہے. بسا اوقات انسان مقروض بھی ہو جاتا ہے, اور ایسا ہی آدمی ڈپریشن میں بھی چلا جاتا ہے کہ لاکھوں لاکھ روپیہ لگا کر کے میں نے کاروبار کو کھڑا کیا, دکان کو شروع کیا, لیکن میرا کاروبار نہیں چلا, میری دکان نہیں چل پائی, اور میرے پیسے بھی ضائع ہو گئے, اور میں جہاں تھا وہیں ہو گئی. یہ نقصانات ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ دکان میں بھی جو ہے بسیرے ہوتے ہیں, اس کے علامات بھی بتائے, نقصان بھی, اور مکان میں بھی جو میں نے علامات بتائے اور اس کے نقصانات بتائے. اب یہ ہے کہ اگر مکان میں بسیرا ہے جناتوں کا اور دکان میں ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے میں دکان کے لیے بتا دوں کہ دکاندار کو چاہیے کہ جب دکان کو کھولے
दुकान को खोले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके खोले और दुकान की सफाई करे। सफाई करने के बाद अपने दुकान में यासीन शरीफ पढ़े और हो सके वक्त मिले तो सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयत पढ़ ले। फिर इसी तरीके से चारों कुल पढ़ ले। फिर आयतल कुर्सी पढ़ करके अल्लाह तबारक व तआला से खैर की दुआ कर ले। तो ये मुख्तसर से जो है मामला है कि उसका जो हल बताया मैंने। तो अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान की आयत और कुरान मजीद की तिलावत की बरकत से उसके दुकान से शयातीन को, जिन्नातों को भगा देंगे और दुकान फिर से खैर व बरकत की तरफ चल पड़ेगी। और अगर घर में जिन्नात का बसेरा है तो उसका हल के लिए मैं मुख्तसर से बता दूं कि उसके लिए है कि इंसान को चाहिए कि ये जो गाने बजाने की चीज़ें हैं, मौसीकी है, इसको दूर करें, खुसूसन टीवी वगैरह है, इसको दूर करें। अगर घर में कोई बड़ा गुनाह हो रहा है, गुनाह कबीरा हो रहा है, उस घर के अंदर कोई यतीम हो और उस यतीम को अगर सताया जा रहा हो, परेशान किया जा रहा हो, या कोई आपके काम करने वाले नौकर चाकर हैं, आप उनको परेशान कर रहे हैं, तो ये सबको ख़त्म कीजिए। घर के अंदर नमाज का मामला बनाइए, मामूल बना लीजिए, कुरान की तिलावत का मामूल बना लीजिए, खुसूसन 40 दिन सूरह बकरा की तिलावत कीजिए और फजर की नमाज के बाद सारे लोग यासीन शरीफ की तिलावत का मामूल बना लीजिए। इस तरीके से घर से भी जिन्नात को भगाया जा सकता है। फिर एक और मैं जो तरकीब बता देता हूँ, जिस तरकीब के ज़रिए से भी जिन्नात को भगाया जा सकता है। चारों कुल, आयतल कुर्सी 21 मरतबा 1 बोतल पानी में दम कर लिया जाए और 11 दिन तक घर पे छिड़काव किया जाए छत वगैरह पर, तो इंशाल्लाह घर से जिन्नात निकल जाएंगे। अगर फिर भी इसके बाद भी कोई हल नहीं निकल रहा है तो अच्छे मुआलिज और अच्छे जो कुरानी जानकार हैं, जो जिन्नात वगैरह, आसिब वगैरह पर अच्छी महारत और अच्छी दस्तरस रखते हैं, तो उनसे रुजू किया जाए तो अपने तजर्बे की रोशनी या कुरान और हदीस की रोशनी में जो है उसका हल निकाल देंगे। बस ये मुख्तसर सी बातें थी जो मैंने आपके सामने रखा। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आसिब से हम तमाम लोगों को महफूज रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए सामीन, ये मुफ्ती साहब थे जो अभी घरों पे जिन्नात सवार होने या बसेरा होने के बारे में बतला रहे थे। तो अगर आपके साथ भी जिन्नात, शयातीन या आसिब वगैरह का कोई असर हो, या आपके घरों पर हो, या आपके रिश्तेदार में किसी के साथ इस तरह की परेशानी हो, तो आप बराह रास्त हज़रत से मिल सकते हैं, या एक हमारा नंबर आता है वीडियो में, उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके साथ गैस्ट्रिक की परेशानी है, पेट में गैस बनता हो, या इसी तरह सीने में जलन हो, या इसी तरह और भी कोई जोड़ वगैरह में दर्द वगैरह हो, तो इसका भी हजरत इलाज करते हैं जड़ी बूटी से। या इसी तरह आपके साथ अगर आपको जॉन्डिस है या आपके किसी रिश्तेदार को है, तो वो भी हजरत से मिल सकते हैं। इंशाअल्लाह बहुत ही मुअस्सिर और तजर्बे के साथ इलाज करते हैं और आपका एक ही खुराक में जॉन्डिस ख़त्म हो जाएगा। तो आप इन तमाम परेशानियों के लिए हमसे मिल सकते हैं। हमारा नंबर रहता है, कॉन्टेक्ट नंबर, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए सवाल के साथ, नए मालूमात के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।